بسم اللہ الرحمن الرحیم. اب چلتے ہیں ڈفرینٹ ویزا آپشن پہ. اب یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ میرے لائرز کولیگ جو ہیں، اسپیشلی میں اپنے وکلا برادری سے مخاطب ہوں اور ان کے اہل خانہ سے، ان کے جو چلڈرن ہیں ان کے بارے میں یہ انفارمیشن ہے ان سے. پہلے تو یہ ہے کہ آپ اگر وزٹ ویزا پہ آنا چاہتے ہیں، ٹورسٹ ویزا پہ آنا چاہتے ہیں، تو اس کے لیے آپ کو کوئی انگلش لینگویج ٹیسٹ کی ضرورت نہیں ہے، یا کوئی اس میں جو بیسک چیز ہے کہ آپ جینون ٹورسٹ ہوں. تو اگر آپ کا وہاں پہ بزنس سیٹ اپ ہے، آپ کی لا فارم ہے، آپ کی گڈ اسٹینڈنگ ہے، آپ کے پاس گڈ بینک بیلنس ہے، آپ شو کر سکیں کہ آپ ٹریول ایکسپنسز کو اور ہالیڈیز کو میٹ کرتے ہیں، یعنی کہ بینک کے اندر آپ کے سفیشینٹ فنڈ ہونے چاہیے. اور اگر آپ کا کوئی جاننے والا، کوئی عزیز، کوئی ریلیٹیو، کوئی کلوز فرینڈ آپ کو انویٹیشن لیٹر بھیج دے تو اور ہی بہت اچھا ہوئے گا. تو پھر آپ اگر اب ہر چیز آن لائن ہو گئی ہے تو آپ اپلائی کریں گے سارے ریکوائرمنٹ ڈاکومنٹ کے ساتھ کہ جہاں کوئی ابہام نہ ہو، کوئی ایسی شک کی گنجائش نہ ہو کہ آپ جینون ٹورسٹ نہیں ہیں. تو میں نہیں سمجھتا کہ کوئی پرابلم آ سکتا ہے. اگر آپ جینون ٹورسٹ ہیں اور آپ کے پاس سفیشینٹ فنڈز ہیں اور آپ کو کوئی انویٹیشن لیٹر بھی مل گیا ہے، اسپانسر کر دیا ہے، تو آپ یہاں پہ اپ ٹو 12 منتھ جو ہے وہ اسٹے کر سکتے ہیں. 3 منتھ کے لیے، 6 منتھ کے لیے، 9 منتھ کے لیے. تو آپ کو منیمم 3 منتھ کو تو ویزا مل جائے گا. تو 3 منتھ میرے خیال میں آپ کے پاس اتنا ٹائم بھی نہیں ہوتا کہ آپ اپنی کورس کو چھوڑ کے، کلائنٹس کو چھوڑ کے. اینی وے دس از کہتے ہیں آپ کے ٹورسٹ کا اسٹریم لائن ویزا ہے. تو جب کبھی ایسا ہو تو میں مور دین ہیپی ہوں کہ میں آپ کو گائیڈ لائن فردر دے سکتا ہوں. تو یہ ہے کہ اس کا طریقہ کار آن لائن ہے. آپ کو اپنی بینک کی اسٹیٹمنٹ لینی پڑے گی، آپ کو اپنے چیمبر کا جو ہے وہ لیٹر ہیڈ پہ لیٹر بنانا پڑے گا کہ آپ جینون ہیں. اگر آپ کسی کے ساتھ ورک کرتے ہیں تو آپ کا پرنسپل لائر جو ہے، جو آپ کا چیمبر کا ہیڈ ہے، وہ آپ کو دے گا اتنے سال سے کام کر رہے ہیں، آپ کی سورس آف انکم کیا ہے، آپ کا اپنے کنٹری سے بیک کیا لنک ہے. بیسیکلی کہ آپ اوور اسٹے نہ کریں یا یہاں آ کے یعنی کہ گم نہ ہو جائیں. تو آپ پروفیشنل لوگ ہیں. اگر آپ کا پورا یہ ڈاکومنٹیشن کمپلیٹ ہے، آپ جینون ہیں، آپ کے پاس اگر کوئی پہلے ویزے لگے ہوئے ہیں تو اور گڈ ہوئے گا کہ آپ کسی کنٹری میں سے کہیں اوور اسٹے نہیں کیا، اور لیکن آپ کا ہے کہ آپ نے وزٹ کی ہوئے اور کنٹری، تو پھر اور اسٹرینتھنگ ہوئے گی. تو یہ تو ایک ہے اس کے. اگر آپ کی کوئی رشتہ دار، سکی بہن، بھائی یا ماموں چاچا رہتے ہیں تو وہ وہی ٹورسٹ ویزا آپ کو اسپانسر بھی کر سکتے ہیں. تو وہ کہتے ہیں جی آئیں ہمیں ملیں، تو آپ فیملی کو ملنے کے لیے آ سکتے ہیں. آپ کی ایک حاجی کا وپار، ایک تو آپ کی ہالیڈیز ہو جائیں گی، دوسرا اپنے کوئی عزیز بہن بھائیوں کو بھی آپ مل لیں گے. تو یہ تو آپ کا ٹیمپریری جو وزٹ ویزا ہے اس کے بارے میں. اب اگلا ہے اسٹوڈنٹ ویزا. اگر آپ خود آنا چاہیں، ایل ایل ایم کے لیے آنا چاہیں، یا آپ کے کوئی فیملی میں سے، آپ کے بچوں میں سے کوئی یہاں فردر اسٹڈی کے لیے آنا چاہے، بیچلر کے لیے یا ماسٹر کے لیے یا پی ایچ ڈی کے لیے یا ایل ایل ایم کے لیے، کوئی آپ کی سسٹر یا بردر، تو اس کے لیے بھی یہی ہے کہ سب سے زیادہ انگلش لینگویج ٹیسٹ ہے. چاہے آپ کا آئلز ہو، ٹافل ہو، آپ کا انگلش ٹیسٹ کے اندر اچھا سکور ہونا بہت ضروری ہے. اگر آپ کا سکور 7 آتا ہے، بینڈ 7 آتا ہے آئلز کے اندر، آپ کی ریڈنگ، رائٹنگ، لسننگ، اسپیکنگ، تو جو ہے دس ویری گڈ ہے. مطلب منیمم 7 ضرور ہونا چاہیے. موسٹلی 7.5 یونیورسٹیز کا ہے، لیکن 7 ضرور ہونا چاہیے بیچلر کے لیے. دوسرا یہ ہے کہ آپ کے پاس سفیشینٹ فنڈز ہونے چاہیے کہ اس کی فیس کو، اس کی وہاں کھانے پینے کی اکوموڈیشن کو آپ کے پاس یا سفیشینٹ فنڈز ہونے چاہیے، ایکسیسیبل ہوں کہ اس کو بینک اسٹیٹمنٹ لے کے دیں کہ بینگ اے پیرنٹس، آپ کا چچا یا ماموں یا کوئی جو بندہ جو ہے آپ کی کیا سورس آف انکم ہے، کتنا بینک بیلنس ہے، کتنا فیسیں کیسے بچہ پے کرے گا. دوسرا یہ ہے. تیسرا یہ ہے اس کا جو ہے ہیلتھ کور ہوتا ہے اوورسیز کے اسٹوڈنٹ کے لیے، وہ بہت مائنر سی اماؤنٹ ہوتی ہے. تو مین چیز ہے اس کی انرولمنٹ اگر یونیورسٹی میں ہو جاتی ہے، اور وہ اب اسٹریم لائن ہے، اور یونیورسٹی اس کو جو ہے انرولمنٹ کنفرمیشن لیٹر جاری کر دیتی ہے، تو آدھا کام ہو جاتا ہے. باقی کام آپ کا جو ہے وہ ہوتا ہے آپ کے فائنانس پہ، کہ آپ کی جو اسٹیٹمنٹ آف فائنانس ہے وہ جینون ہونی چاہیے. کوئی ایسی چیز نہیں کرنی چاہیے جس میں ہمارے لوگ موسٹلی آنیسٹ ہیں، لیکن اگر کوئی اسٹوپڈ چیز کرتا ہے تو اس کا ویزا ہی نہیں کینسل ہوگا بلکہ ہمیشہ کے لیے بلیک لسٹ ہو جاتا ہے.
تو اس کو جینون کام کرنا چاہیے. بینک کی اسٹیٹمنٹ ہے تو وہ اس کے والد صاحب کی جائیداد کی ہر چیز کی زرعی زمین ہے, بزنس سے پیسہ آتا ہے, تو فائنینشلی یہ پروف کریں کہ بچہ جو ہے وہ یہاں آ کے فیسیں پے کر سکے گا. اب یہاں پہ پارٹ ٹائم کام کرنے کی اپرچونیٹی ہیں اسٹوڈنٹس کے لیے 40 آورز فورٹ نائٹلی, یعنی کہ 2 ہفتوں میں, چاہے ایک ہفتے میں 40 آور کر لے یا 2 ہفتوں میں. نیا لا ہو گیا تو جب سیمسٹر آف ہوئے گا تو وہ فل ٹائم کر سکتا ہے, لیکن وہ یہ نہیں کہے گا کہ جی میں وہاں جاؤں گا اور میں جاب کروں گا اور پھر منی آئے گی اور پھر میں فیس پے کروں گا. نہیں, یہ قطعاً لا اجازت نہیں دیتا. نہ یہ کہ وہ اسٹڈی نہیں کرتا, اس نے فل ٹائم کورس میں ایڈمیشن لیا ہے لیکن سارا وہ جاب ہی کرتا ہے بندہ, تو بریچ آف ویزا ہوئے گا اور اس کو ڈپورٹ کر دیں. تو بیسیکلی بڑا کلین سسٹم ہے, اسٹریم لائن جو ہے انرولمنٹ ہے, اور پھر ویزا بھی اس طرح اپلائی کرنے میں بیسک یہ ہے. تو انگلش اسکل کو ہونا ضروری ہے, اور فائنینشلی جو ہے اس بچے کا جو ہے وہ اس کے پاس سپورٹ ہو کہ اس کو کوئی پرابلم فیس دینے میں یہ یہاں اس کی اسٹڈی جو ہے وہ ڈسٹرب نہیں ہوئے گی. باقی اس کا ہیلتھ چیک جو ہوتا ہے وہ آنے سے پہلے ایکس رے وغیرہ جو ہوتا ہے اور نارملی. تو یہ تو ہے اسٹوڈنٹس کے لیے. اور گڈ تھنگ یہ ہے کہ آسٹریلیا میں اب یہ ہے کہ اگر انسان 2 سال سے کم نہیں, اگر وہ کمپلیٹ کرتا ہے 2 سال کا کورس, تو اس کو پوسٹ اسٹڈی ویزا 2 سال کا ملتا ہے, اور وہ فل 2 ایئرس تک ورک کر سکتا ہے. اگر پی ایچ ڈی تھی 4 ایئرس کی تھی تو 4 ایئرس کا پوسٹ گریجویٹ اسٹڈی ملے گی. 3 سال کی تھی تو 3 سال کا پوسٹ اسٹڈی ورک ویزا ملے گا. تو یہ ایک گڈ تھنگ ہے. اور اس دوران وہ اگر چاہے یہاں سیٹل ہونا چاہتا ہے تو مور ریپڈلی مور اسپیڈی اس کی اپلیکیشن پروسیس ہوئے گی, تو یہاں پرماننٹ